بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گاؤں میں چودھری کی حویلی سب سے بڑی تھی۔ مجھے وہ اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر اماں مجھے وہاں جانے سے سختی سے منع کرتی تھیں۔ کہتی تھیں تو بہت خوبصورت ہے، اگر غلطی سے بھی چودھری کی نظر تجھ پر پڑ گئی تو وہ تیری جوانی لے لے گا۔ مجھے اماں کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ ایک رات اماں سو رہی تھیں تو سوچا چپکے سے حویلی دیکھ کر آتی ہوں۔ یوں وہاں گئی تو دیکھا اندر باغ پر پھل لگے ہوئے تھے۔ سوچا جلدی سے توڑ کر لاتی ہوں۔ جو ہی اندر پہنچی تو وہاں کے نوکر نے مجھے اچانک سے پکڑ لیا اور ایک کمرے میں لے جا کر چودھری کے پیروں میں پھینک کر بولا، صاحب یہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ میں پہلے تو سمجھی تھی کہ چودھری کوئی جوان سا لڑکا ہوگا، مگر اپنے سامنے بڈھے کو دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ تبھی بڈھا بولا، تو ڈر نہیں، تو میری رانی بنے گی اور یوں میں 20 سال اور جیوں گا۔ بس تو مجھے ایک چیز دے گی اور اس چیز کے بدلے ہر بار میں ایک زمین تیرے نام کروں گا۔ میں خوش ہو گئی اور بولی مجھے منظور ہے، مگر جب اگلی ہی بات بڈھے کی سنی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ مجھے ہر روز چودھری کے باڑے میں یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اسی کی جانب بار بار لپکتا ہے، اور یہی چیز میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گئی تھی۔ کاش میں اپنی سادہ سی ماں کی بات مان جاتی تو مجھے اس قدر خسارے کا سودا نہ کرنا پڑتا۔ جوانی کا گھوڑا بہت ہی منہ زور سا ہوتا ہے۔ میں بھی جوان ہوئی تو لگا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب تو پرانے خیالات کے مالک ہیں۔ میں نئی دور کی لڑکی ہوں، مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک تو جوانی اور پھر میرے حسن نے میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی بڑی معتبر گردانی جاتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میرا حسن تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ فوزیہ کی بیٹی رانیہ پورے گاؤں کی لڑکیوں میں حسین ہے، مجال ہے جو اس کے سامنے کسی بھی لڑکی کا حسن ٹھہر جائے۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تب بھی بہت حسین تھی، اس لیے میری ماں نے میرا نام رانیہ رکھا تھا۔ جو بڑی ہوتی گئی میرا نام رانیہ سے بدلتا گیا اور رانی ہو گیا۔ امی تو اکثر لاڈ میں مجھے یہی کہا کرتی تھیں کہ تو رانی ہے، پتہ نہیں میرے گھر میں تو کہاں سے پیدا ہو گئی، کسی رئیس کے گھر جنم لیا ہوتا تو آج تو محلوں پر راج کرتی۔ امی جیسے ہی خیالات میرے محلے کی باقی عورتوں کے بھی تھے۔ اب جب میں بڑی ہونے لگی تو سوچنے لگی تھی کہ محلوں میں راج کرنے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے کیا جو پیدائشی امیر ہوتے ہیں؟ مجھے بھی محل میں رہنا تھا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ یا تو میں بہت سا پڑھ لکھ کر محنت کر کے اپنا کما کر محل کھڑا کر لیتی، یا پھر کسی امیر لڑکے کی دلہن بن جاتی۔ پہلا آپشن قدرے مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ یہاں لڑکیوں کے لیے صرف 5ویں جماعت تک ہی اسکول تھا۔ میرے والدین کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیج سکتے، اس لیے میں نے دوسرے آپشن کو اپنے لیے مناسب جانا تھا۔ اسی لیے میں اب خود پر بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ ہمیشہ اچھا سا اور پیارا سا لباس پہنا کرتی تھی، اس وجہ سے میرے حسن کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ محلے کے سبھی لوگ میرا دم بھرتے تھے۔ اب تو میرے لیے رشتے بھی آنے لگے تھے، مگر میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا تو مجھے ذرا خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی عام سے لوگوں کے ہوتے تھے رشتے، جبکہ میں تو کاروں اور کوٹھیوں کے سپنے سجا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی کو شروع سے ہی میری خواہشات کا پتہ تھا، اس لیے وہ میرے لیے آنے والے ہر رشتے کو انکار کر دیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ پورا 1 سال چلتا رہا تھا۔ ایک دن امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، رانی، ہم گاؤں کے غریب لوگ ہیں، یہاں زیادہ تر لوگ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ تم لاکھوں میں ایک ہو، تمہارے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مجھے اس بات کی آس لگی ہوئی تھی کہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راجہ تو آ ہی جائے گا، مگر اب 1 سال گزر گیا ہے اور ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے اچھا ہے کہ صبر شکر کر کے اپنا گھر بسا لے، پھر جو تیرے مقدر میں ہوگا تجھے مل جائے گا۔ امی کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ میں بولی، امی ہمارے پورے گاؤں میں کوئی بھی ایسا گھرانہ نہیں ہے کیا جو بہت امیر ہوں اور محلوں میں رہتے ہوں؟ امی کہنے لگیں، یہاں صرف چودھری ہی محل نما کوٹھی میں رہتے ہیں، مگر تو ان کے متعلق جانتی ہی ہے، اس لیے ان کا ذکر فضول ہے، تو بس خود کو شادی کے لیے راضی کر لے۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی اٹھ کر میرے پاس سے چلی گئی تھیں۔ اب میرے سامنے وہ بڑے سے نیلے گیٹ والی سفید پینٹ والی کوٹھی گھوم گئی تھی۔ یہ کوٹھی ہمارے گاؤں کے چودھری کی تھی۔ میں نے اس کوٹھی کو بہت بار باہر سے دیکھا تھا، میرا اس میں داخل ہونے کو بہت دل کرتا تھا، مگر ہم لڑکیوں کو شروع سے ہی اس کوٹھی سے ڈرایا گیا تھا۔ یہ جو شباہت میں تاج محل جیسی تھی، کہنے والوں نے تو اسے بھوت بنگلے نما
تک کا نام دے رکھا تھا۔ جب میں اور میری دوستیں اس کوٹھی کی سڑک سے گزرتی تھی، اسکول جایا کرتی تھی، تب ہمیں محلے کے سبھی لوگ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ کوٹھی باہر سے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی بھیانک ہے۔ اس کوٹھی میں لڑکیوں کو غائب کر دینے والے جن بھوت موجود ہیں۔ تب ہم چھوٹی تھیں، لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھیں، اس لیے اس سڑک سے ہم ہمیشہ جھڑمٹ بنا کر گزرا کرتی تھیں اور بنا رکے نظریں جھکا کر بس آگے بڑھ جایا کرتی تھیں۔ آج تک وہ خوف ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ امی نے آج اس کوٹھی کا تذکرہ کیا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میرے اندر ایک چاہ نے سر اٹھایا تھا۔ میں ہر حال میں وہ کوٹھی دیکھنا چاہتی تھی، پر دل بھی ڈرتا تھا کہ اگر اس کوٹھی کے بھوت مجھے غائب کر دیا تو میں کیا کروں گی۔ مگر پھر دل میں خیال آیا، رانی تو کس صدی میں جی رہی ہے؟ آج کل بھوت فریب نہیں ہوتے، یہ تو شاید کسی نے چودھریوں سے حسد میں اس کوٹھی کو بدنام کر دیا ہے۔ میں اس واقعے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی، اس لیے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور امی سے بولی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ امی سبزی کاٹ رہی تھیں، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بولی، ہاں رانی جا، اپنے خوابوں کی راگ پر اپنی دوست کے ساتھ مل کر ماتم کر آ، اور جس قدر جلدی ممکن ہو تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے نہ کوئی شہزادہ آئے گا اور نہ ہی کوئی رائچہ آئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں شبنم کے گھر جا رہی تھی، وہ میری بچپن کی دوست تھی، پر اس کی بڑی بہن بہت ہی بد نصیب تھی۔ وہ بالوں میں چاندنی اتر آنے کے باوجود ابھی تک اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اور شبنم ذرا نادان تھیں تو اکثر یہی سوچا کرتی تھی کہ جب ہمنا باجی کی شادی ہوگی تم لہنگا پہنیں گے، تیاری کریں گے، مگر اب ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ باجی کی شادی نہیں ہونے والی۔ اس کی وجہ تھی حویلی کا بھوت۔ کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ باجی پر حویلی میں بسنے والے بھوت نے سایہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اب ان کی کبھی شادی نہیں ہوگی۔ میں شبنم کے گھر پہنچی تو اداس اور غمزدہ سی ہمنا باجی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ میری جانب دیکھ کر بولی، تم کہاں پھر رہی ہو؟ میں بولی، باجی میں ذرا شبنم سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے، امی کے ساتھ خالہ کی طرف گئی ہوئی ہے، تم ایسا کرو میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، جب امی آ جائیں گی تو ان کے ساتھ گھر چلی جانا۔ تم جوان جہان ہو اور بے حد حسین بھی ہو، یوں اکیلی گھر سے مت نکلا کرو۔ ان کے لہجے میں انجانا سا خوف بول رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ واہ رے رانی، موقع تو بہت اچھا ہے، آج اسی وقت باجی سے حویلی والے بھوت کے متعلق جان لیتی ہوں، پھر نہ جانے کب یہ موقع ملے۔ میں ابھی بھی دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس لیے بولی، نہیں باجی میں پھر آ جاؤں گی، دراصل مجھے ذرا چودھریوں کی کوٹھی دیکھنے کو جا رہی ہوں۔ امی سے تو یہی کہہ کر آئی تھی کہ شبنم کے گھر جا رہی ہوں، اب وہ ہے ہی نہیں تو میں اپنی درینہ خواہش ہی پوری کر لیتی ہوں۔ امی کو تو علم نہیں ہوگا کہ میں کہاں گئی ہوں۔ ہمنا باجی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر گھر کی جانب کھینچ لیا اور دروازے کو کنڈی لگا کر مجھے صحن میں پڑی چرپائی پر لا کر پٹک دیا اور غصے سے بولی، اگر تمہاری جگہ یہ بات شبنم نے کہی ہوتی تو میں نے تھپڑ مار مار کر اس کا منہ لال کر دینا تھا، مگر میں تمہیں صرف وارننگ دے رہی ہوں کہ آج کے بعد اپنے منہ سے ایسے الفاظ ہرگز مت نکالنا۔ اگر میں نے ایسا ویسا کچھ بھی سنا تو پھر میں ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آؤں گی۔ تم آج کے بعد اس حویلی کا ذکر بھی مت کرنا۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ کیا میرے ساتھ کی تمام لڑکیاں بیائی گئی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشی بھری زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ میں یہاں قید تنہائی کاٹ رہی ہوں۔ یہ سب اس بھیانک حویلی کے مرہون منت ہے۔ میں بولی، ہمنا باجی آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہے کہ سب لوگ اس سے بدکتے ہیں؟ اگر آپ مجھے وہی بچپن والا قصہ سنائیں گی کہ جن ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں، تو میں آپ کی بات پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ تب باجی کے چہرے پر افسوس ابھر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کچھ لوگ بھی بھوتوں کی طرح ہوتے ہیں، میری زندگی تباہ کرنے والا بھی ایک بھوت نما انسان تھا، اس حویلی کا چودھری ہی بھوت ہے۔ حسن اس کی کمزوری ہے، اس کی نظر جس حسین لڑکی پر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ میری بدقسمتی بھی یہی تھی کہ میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بڑی بیٹی بھی تھی۔ یہ چند برس پرانی بات ہے کہ ابو گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان دنوں بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ امی بیچاری سارا دن کام بھی کرتی رہیں،
اور بارش میں بھیگتی بھی رہیں، اس لیے انہیں بہت سخت بخار نے آ گھیرا تھا۔ اب تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ بخار میں پھنکی جا رہی تھیں، اور یوں کہوں تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تب تو شبنم بھی چھوٹی سی تھی، گھر کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑی تھیں۔ میں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ امی کو بھی سنبھال رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ شام کے وقت میں گاؤں کے کنویں سے تنہا ہی پانی لینے چلی گئی تھی۔ میں تو اپنی پریشانی میں گھری ہوئی تھی، آس پاس کسی چیز کا ہوش بھی نہیں تھا مجھے کیا پتا تھا کہ گاؤں کے چودھری کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے، اور اب وہ ایک نظر میں ہی مجھ پر فدا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بڑی سی گاڑی لا کر میرے سامنے روک دی تھی اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اس چودھری کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے ڈر گئی اور بولی، نہیں جی چودھری صاحب، مجھے معاف کریں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ یہ بات چودھری کو ناگوار گزری تھی۔ اس نے مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالا اور حویلی لے گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے بہت جلد چھوڑ دے گا، مگر اس نے مجھے حویلی میں پورا 1 سال رکھا تھا۔ یہ 1 سال مجھ پر بہت بھاری پڑا تھا۔ میں ہر وقت وہاں سے بھاگنے نکلنے کے منصوبے بناتی رہتی تھی، اس لیے ایک دن موقع دیکھ کر میں وہاں سے فرار ہو گئی اور گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت روئے تھے۔ میں نے ابھی بھی انہیں بتایا ہے کہ میں کسی طرح ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرا ہے۔ اب ہم یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ چودھری پھر سے کہیں مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ پھر پتہ چلا کہ چودھری کو علم ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر پر ہوں، مگر وہ مجھے وہاں سے لینے نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ ایک بار جو لڑکی یہاں سے چلی جائے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس دن مجھے سکون کا سانس آیا تھا، مگر حویلی سے نکل جانے کے بعد مجھے کسی نے بھی اپنایا نہیں۔ میں ہکا بکا سی کھڑی ہمنا باجی کی کہانی سن رہی تھی۔ وہ بولی، مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد تم اس حویلی کا ذکر بھی نہیں کرو گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، باجی آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ باجی بس ذرا اداسی سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ ہمنا باجی کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ شاید گاؤں کا چودھری دل و جان سے ہمنا باجی پر فدا ہو گیا تھا، اور اسی نے یہی بے وقوفی کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، جن لڑکیوں کے سروں پر ہر وقت میکے کا بھوت سوار رہتا ہے وہ بہت کم ہی اپنا گھر بسایا کرتی ہیں۔ پھر باجی نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں پورا سال وہاں سے نکلنے کے منصوبے بناتی رہتی تھی۔ اس دوران انہوں نے اپنا گھر بسانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے برا تو چودھری کے ساتھ ہی ہوا تھا، نہ اس کی محبت بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی اور پھر بدنامی بھی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب امی نے مجھے آ کر جھنجھوڑ دیا اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم جب سے واپس آئی ہو تم مجھے کچھ پریشان سے دکھائی دے رہی ہو۔ میں بولی، امی میں نے مان لیا کہ میری قسمت میں کوئی راجا نہیں ہے، پر میں تو ہمیشہ سے ہی کوٹھی اور حویلیوں میں بسنے کے خواب دیکھتی تھی۔ اب یہ حقیقت تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار چودھریوں کی حویلی دیکھ آؤں تاکہ حویلی میں بسنے کا ارمان بھی چلا جائے۔ امی نے میری بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، رانی تو میری اکلوتی بیٹی ہے، تم نے یہ بات کی ہے تو کی کیسے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ رانی آج کے بعد ایسی بات کبھی اپنے منہ سے بھی مت نکالنا۔ میں بولی، آخر آپ مجھے وہاں جانے سے کیوں روکتی ہیں؟ تب امی بولی، اس حویلی کا چودھری بہت ہی برا انسان ہے، حسن اس کی کمزوری ہے، وہ تمہیں دیکھ لے گا تو تمہاری جوانی لے لے گا۔ میں اکیلی عورت کیا کروں گی تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، اس لیے تمہیں میرے سر کی قسم ہے کہ دوبارہ کبھی اس حویلی میں جانے کا سوچنا بھی مت۔ میں تب تو چپ کر گئی تھی، مگر دل میں یہی ایک خیال تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ مجھے رہ رہ کر اس چودھری کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ ایک عورت کسی بھی قسم کے مرد کو سدھار سکتی ہے، محبت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ مجھے محبت دے کر کسی بھی آدمی کو اپنا اسیر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر چودھری مجھے دیکھ کر پسند کر لیتا ہے تو اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا۔ میں نے تو ٹھان لیا تھا کہ اب میں اس حویلی کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ آگے پھر یہ میری قسمت پر منحصر تھا کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اب مجھے مناسب موقع کی تلاش تھی۔ ہر دم سپنوں کے محل میں رہتی تھی میں نے چودھری کی ایک ہی جھلک دیکھ رکھی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا مرد تھا، ایسا انسان جس کے ساتھ کوئی بھی عورت اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے جینے کی۔ میں بہت دنوں سے جس چیز کی منتظر تھی
جو موقع مجھے چاہیے تھا آخرکار وہ مجھے مل ہی گیا تھا۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ٹائم دیکھا تو فقط ابھی 12 ہی بجے تھے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ بے سد سو رہی تھیں۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں حویلی دیکھ کر ہی آ جاؤں۔ میں جلدی سے اٹھی اور سیاہ چادر میں خود کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ لوگ جس حویلی سے ڈرتے تھے میں اسی کی طرف چلی جا رہی تھی، خود اپنی مرضی سے، جان بوجھ کر۔ اگر مجھے اپنے انجام کی خبر ہوتی تو شاید میں یہ قدم کبھی بھی نہیں اٹھاتی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کچی پکی سڑکوں سے گزر کر سفید حویلی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس حویلی میں ایک سحر تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ میں اندر چلی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اور ہی جہاں میں آ گئی ہوں۔ یہ جہاں میرے خوابوں کا جہاں تھا۔ میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اندر باغ پر پھل لگے ہوئے تھے، سوچا جلدی سے توڑ کر لاتی ہوں۔ جو ہی اندر پہنچی تو وہاں کے نوکر نے مجھے اچانک پکڑ لیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ملازم بولا، میں تمہیں ابھی چودھری کے آگے پیش کرتا ہوں، پھر وہ تمہارے اس عمل کی سزا کا تعین کریں گے۔ یہ بات سنی تو دل کو دھاڑس ملی تھی کہ ایک تو حویلی دیکھ لی تھی اور پھر اب میں چودھری کے سامنے جاؤں گی۔ ملازم مجھے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا اور ایک کمرے میں لے جا کر چودھری کے پیروں پر مجھے پھینک دیا تھا۔ چودھری صاحب، یہ لڑکی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ چودھری بولا، تو اس نے بہت غلط کیا ہے۔ میں آواز سن کر گھبرا گئی کیونکہ یہ آواز تو کسی بڑی عمر کے مرد کی لگ رہی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ چودھری کوئی جوان سا لڑکا ہوگا، مگر اپنے سامنے ایک بڈھے کو کھڑا دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ تبھی بڈھا بولا، ڈر نہیں، تو میری رانی بنے گی۔ یہ بڑی سی حویلی دیکھ رہی ہو نا، اس میں تمہیں مالکن بنا کے رکھوں گا میں۔ یہاں تیرے سامنے ملازم ہاتھ باندھ کر ہر دم کھڑے رہا کریں گے۔ یہ میں سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا اور یوں میں 20 سال اور جیوں گا۔ میں اس بڈھے چودھری کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب تکتی جا رہی تھی۔ تب وہ بولا، پریشان مت ہو، میں یہ ساری باتیں یوں ہی نہیں کر رہا۔ میں 20 سال اس لیے جیوں گا کیونکہ تم مجھے ایک چیز دے گی اور اس چیز کے بدلے ہر بار ایک زمین تیرے نام کروں گا میں۔ تم لکھ پتی بن جاؤ گی۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ میری قسمت میں جوان چودھری نہیں تو کیا ہوا، میں اس حویلی میں رہ کر چودھری سے بہت کچھ ہتھیا سکتی تھی اور پھر میں طلاق لے کر اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جاتی۔ میں اور اپنی امی کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکتے تھے۔ میں بولی، مجھے منظور ہے، مگر بڈھے کی بات سنی تو جان نکل گئی کیونکہ مجھے ہر روز چودھری کے باڑے میں لگتا لرز کر رہ گئی تھی اور بولی کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چودھری کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم نے جب ایک بار ہاں کہہ دی ہے تو پیچھا کیوں چھڑا رہی ہو؟ جاؤ تم مولوی اور گواہوں کا انتظام کرو، میں اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تب میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بولی، چودھری صاحب، نکاح تو دن دہاڑے ہوتے ہیں، سب سے چھپ کر تو گناہ کیا جاتا ہے، آپ صبح ہونے تک کا انتظار تو کریں۔ میں فقط یہ سب اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ مجھے صبح تک کا وقت مل جائے اور میں اس حویلی سے فرار ہونے کی کوئی راہ تلاش کر لوں، مگر چودھری نے مجھے اس چیز کا موقع نہیں دیا تھا، شاید اس لیے اپنے ہی حویلی میں مولوی کا انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ چودھری جیسے بددیانت لوگوں کا کیا ہے، انہوں نے تو نکاح کو کھیل بنا کر رکھا ہوا تھا اور پھر ایسے لوگوں کو تو کسی بھی وقت مولوی کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ یوں چودھری نے رات کے 2 بجے مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور مجھے اپنی بیوی بنا کر کمرے میں لے گیا تھا۔ اب مجھے بچپن کی وہ ساری باتیں اور قصے یاد آنے لگے تھے۔ کسی نے سچ ہی تو کہا تھا کہ اس حویلی میں جن بھوت رہتے ہیں۔ یہ بڈھا چودھری کسی بھی جن بھوت سے کم تو نہیں تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر اپنی امی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے رویا کرتی تھی، ہاتھ تک جوڑتی تھی کہ اس حویلی کے متعلق اب تو کبھی مت سوچنا، میرے سر پر شوہر کا ہاتھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ جس لڑکی کا باپ حیات ہو وہ بھی چودھری کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے ہمنا بازی بھول گئی تھی، وہ تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی چودھری کی قید میں رہی تھیں۔ میں نے خود کو بہت کوسا تھا کہ اگر میں اس حویلی میں آنے کا ارادہ رکھتی تھی تو پھر میں نے کیوں باجی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ وہاں سے کیسے فرار ہوئی تھیں۔ اب میں تھی اور پہاڑ جتنی زندگی۔ صبح ہوئی تو کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چودھری کی ہی عمر کی ایک عورت تن فن کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے میرے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میں گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ کہنے لگی، بدذات،
تم جیسی لڑکیوں کے لیے سارے مرد مر گئے ہیں کیا، جو اس حویلی میں منہ اٹھا کر گھس کر آ جاتی ہو؟ مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اس حویلی سمیت ہر چیز کی مالکن کل بھی میں ہی تھی اور آج بھی میں ہی ہوں۔ تم جیسی بہت آئیں اور بہت گئیں، میں اس حویلی کے چودرائن ہوں۔ میرا مرتبہ اور میرا مقام مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں رونے لگی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، چودرائن جی، میں یہاں آپ سے نہ تو مقابلہ بازی کرنے آئی ہوں اور نہ ہی آپ کا مرتبہ چھیننے کی جسارت کر سکتی ہوں۔ میں تو فقط یہ خوبصورت سی حویلی دیکھنے آئی تھی، مگر مجھے اس بات کا علم کہاں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری مدد کریں اور کسی نہ کسی طرح سے مجھے میرے گھر بھیج دیں۔ میں یہاں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میرا جی گھٹ رہا ہے یہاں۔ چودرائن مجھے غصے سے دیکھ کر بولی، تم نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا کہ تم کتنی حسین ہو؟ یا پھر تم نے کبھی اس حویلی کی چودھری کے متعلق قصے نہیں سنے تھے، جو آدھی رات کو منہ اٹھا کر میری حویلی میں گھس کر آ گئی تھی تم؟ میں بولی، اس بات کا میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، لیکن اب میری مدد کریں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ چودرائن کہنے لگی، میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ جب تم چودھری سے تمہاری جوانی لے لے گا تم یہاں سے نہیں نکل پاؤ گی۔ چودرائن واپس چلی گئی تھی، جبکہ میں خالی ہاتھ اور خالی دل رہ گئی تھی۔ میرا اب جینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے مرنے کی دعا تو کرنا چاہتی تھی، مگر جب امی کا خیال آ جاتا تھا تو زبان پر تالے لگ جایا کرتے تھے۔ میں اپنی بیوہ ماں کو اپنی اکلوتی جوان بیٹی کے مرنے کا غم نہیں دکھا سکتی تھی۔ اب ہر رات چودھری مجھ سے میری قیمتی چیز لے لیتا تھا اور بدلے میں مجھ سے کہتا تھا کہ میں نے اپنی سب سے زرخیز زمین تمہارے نام کر دی ہے۔ میں چپ چاپ یہ سب باتیں سنتی رہتی تھی۔ مجھے اس حویلی میں آئے ہوئے 2 مہینے بیت چکے تھے۔ میں ہر دم یہاں سے فرار ہونے کی تدابیر کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس حویلی میں کہنے کو تو میں چھوٹی چودرائن تھی، مگر میری جو وقت تھی وہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ یہاں مجھ سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ملازمین بھی مجھے منہ نہیں لگاتے تھے۔ بس چودھری کو ہی میری ضرورت پڑتی تھی، اور وہ بھی فقط رات کے وقت۔ جیسے ہی سحر ہوتی میں چودھری کے لیے ایک بیکار سی چیز بن جایا کرتی تھی۔ آج میرا دل کمرے میں بھی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جس حویلی کی لالچ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، مجھے کمرے سے نکل کر اسے دیکھ تو لینا چاہیے۔ اس لیے میں حویلی میں گھومنے پھرنے لگی تھی۔ تبھی میری نظر خالہ خالدہ پر پڑی۔ وہ میری امی کی بہت گہری دوست تھی، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور بولی کہ میرے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں نے ایسا اس لیے کہا تھا تاکہ کسی کو ہم دونوں پر شک نہ پڑے۔ جیسے ہی خالہ میرے کمرے میں آئیں، میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خالہ خدا کے واسطے کچھ بھی کر کے مجھے اس حویلی سے نکلوا دو۔ تب وہ کہنے لگی، حویلی کے پچھلے حصے میں بنے باغ سے تم فرار ہو سکتی ہو، اس کے علاوہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے خالہ کی بات گرہ سے باندھ لی تھی۔ خالہ واپس چلی گئی تھیں تو میں نے سوچا کہ رات کے وقت تو حویلی کا پہرا بہت سخت ہو جاتا ہے، اور پھر چودھری بھی مجھے طلب کر لیتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا بہترین وقت یہی ہے۔ خیال آتے ہی مجھ پر بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے وہ تمام زیورات اکٹھے کیے جو مجھے چودھری نے دیے تھے، اور چلتے چلتے باغ کے پاس چلی گئی تھی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو مجھ پر شک تھا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ میں آرام سے وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ امی نے مجھے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو امی سے جدا کیا اور بولی، امی یہ رونے کا وقت نہیں ہے، چلے میرے ساتھ۔ ہم دونوں ماں بیٹی بس کے اڈے پہنچ گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے گاؤں سے فرار ہو گئی تھیں۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس حویلی میں تم پر کیا گزری، تو میں نے اپنے سر سے چادر اتار کر امی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ امی میرے آدھے منڈے ہوئے سر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ وہ بولی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب میں بولی، امی چودھری ہر رات مجھے باڑے میں لے جاتا تھا اور میرے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر آگ میں ڈال دیتا تھا، اور پھر ساری رات مجھے دلہن کے روپ میں اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح سے میں جوان ہو جاؤں گا، میں تم سے تمہاری جوانی لے لوں گا۔ میں تو چودھری کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ امی، اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ بس میرے بالوں کا دشمن تھا۔
امی نے میری بات سنی تو رونے لگی اور بولی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں محفوظ رکھا، بالوں کا کیا ہے، وہ تو پھر بھی آ جائیں گے۔ میں نے حویلی سے لیا ہوا سونا بیچ دیا تھا اور ایک اچھی زندگی بسر کرنے لگی تھی، مگر مجھے آج بھی حویلی کا بھوت یعنی چودھری خواب میں آ کر ڈراتا ہے، نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ خیر میں حویلی جا کر چودھری سے خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے، ساری زندگی چودھری کے نام پر گزار دینی چاہیے یا پھر کسی مولوی سے فتویٰ لے کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔